جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، یہ بتا حشر میں کس سے عبادت کا صلہ مانگے گا۔ اللہ چاہتا نہیں ہے اور ہم اس جگہ سے بابرکت مجلس سے کچھ ارادے لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی بہت مختصر ہے، ایک دن آنے کا اور ایک دن جانے کا۔ آنے کا دن چلا گیا اور جانے کا دن بڑی تیزی سے آ رہا ہے۔ ہم اور آپ بڑی سپیڈ کے ساتھ خاتمے کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ قبرستان آباد ہو رہے ہیں، شہر ویران ہو رہے ہیں۔ آپ ایک قلم کاغذ لیں اور ان لوگوں کے نام لکھیں جو آپ کے دیکھتے دیکھتے دنیا سے چلے گئے۔ میں سچ کہتا ہوں، آپ لکھ لکھ کر تھک جائیں گے لیکن مرنے والوں کی فہرست مکمل نہیں ہو پائے گی۔ اتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، اسی فہرست میں عن قریب ہمارا اور آپ کا بھی نام آئے گا۔ اس فہرست میں عن قریب ہمارا اور آپ کا بھی نام آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عقل مند ہیں وہ لوگ جو مٹی کے بچھونے میں جانے سے پہلے تیاری میں لگ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سمجھدار بتایا ہے جو قبر میں جانے سے پہلے، موت سے پہلے، ملک الموت کی آمد سے پہلے اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ ہم سب اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگیں گے۔ آدھار کا زمانہ ہے، تاریخ پیدائش بتانی بہت آسان ہے، لیکن تاریخ وفات کا بتانا ہمارے بس سے باہر ہے۔ آدھار کا زمانہ ہے، ایک معصوم بچے سے پوچھا جائے، بیٹے تیری عمر کیا ہے؟ وہ بچہ اپنی عمر بتا دے گا۔ تاریخ پیدائش بتائی جا سکتی ہے، تاریخ وفات نہیں۔ نہ جانے کب ملک الموت آ جائے، کون سی رات زندگی کی آخری رات بن جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ پہلے بوڑھے دنیا سے جائیں، جوان بھی چلے جاتے ہیں۔ دادا بیٹے ہیں، پوتے چلے گئے، نانا بیٹے ہیں، نواسے چلے گئے، ماما بیٹے ہیں، بھانجے چلے گئے، مریض بیٹے ہیں، صحت مند چلے گئے۔ اللہ پاک ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن پاک کی تلاوت شروع میں پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں رمضان المبارک کو بیان فرمایا ہے۔ رمضان المبارک بہت نزدیک آ گیا، رمضان المبارک بہت قریب آ گیا۔ رمضان المبارک کی تیاری کا اہتمام فرمائیں۔ رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی کچھ مخصوص دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو یاد کریں، ان دعاؤں کو سیکھیں، ان دعاؤں کو یاد کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس طرف توجہ دلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک کی اللہ پاک سے دعائیں مانگتے تھے۔ حدیث پاک میں فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں ہمارے رجب میں برکت پیدا فرما، اے اللہ ہمارے شعبان میں برکت پیدا فرما، اے اللہ ہمیں ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرما۔ ماہ مبارک آ گیا، اللہ کے لیے اچھے کاموں میں اس مہینے کو پورا فرمائیں۔ اس ماہ میں تلاوت کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، ذکر کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں، صف اول کا اہتمام کریں، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی فضیلت کو کچھ ایسے بیان فرمایا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو رمضان میں سچ بولنے کا اہتمام کرے گا اللہ پورے سال سچ کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ جو رمضان المبارک میں تلاوت کا اہتمام فرمائے گا اللہ پورے سال اسے تلاوت پر قائم رکھیں گے۔ جو رمضان المبارک میں فرمایا نماز کی جماعت کا، تکبیر اولیٰ کا اہتمام رکھے گا اللہ پورے سال اسے تکبیر اولیٰ پر قائم دائم رکھیں گے۔ ہم اس ماہ مبارک میں ان اعمال کا اہتمام کر کے تو دیکھیں۔ جو ماہ مبارک میں سچ کا اہتمام کرے گا اللہ پاک پورے سال اسے سچ پر قائم رکھیں گے۔
آج ہم نہ چاہتے ہوئے بھی صبح سے شام تک نہ جانے ڈھیر سارے جھوٹ بول دیتے ہیں، نہ جانے کتنے جھوٹ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی صبح سے شام تک بول دیتے ہیں۔ اللہ پاک جھوٹ سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ جھوٹ سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ تجھے نجات دلائے گا، جھوٹ تجھے رسوا کرے گا، جھوٹ تجھے ہلاک کرے گا، جھوٹ تجھے برباد کرے گا۔ ہم دیکھیں ہم کیسے برباد ہو رہے ہیں، کماتے کماتے مقروض ہو گئے، کھاتے کھاتے مریض ہو گئے، بہن بھائیوں میں انبن، اولاد میں، ماں باپ میں انبن، میاں بیوی میں انبن، مالک ملازم میں انبن۔ اللہ کی قسم اس میں بہت بڑا دخل جھوٹ کو بھی ہے۔ ہم کتنا آج صبح سے شام تک جھوٹ بول رہے ہیں، بہت سے لوگ موبائل پر اتنا جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کی قسم کھڑا ہے دلی روڈ پر، بتاتا ہے ایئرپورٹ پر صاحب کا فون آیا، آپ نے ریسیو کیا، انہوں نے پوچھا آپ کہاں ہیں، آپ میری پیمنٹ کب ادا کریں گے؟ آپ نے بتایا میں ایئرپورٹ پر کھڑا ہوں، حالانکہ دلی روڈ پہ کھڑا ہے، ایئرپورٹ پہ بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ کے شر سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ جنہوں نے سچ کا اہتمام کیا، اللہ پاک نے انہیں عزت عطا فرمائی، انہیں عظمت عطا فرمائی، اللہ نے برکت عطا فرمائی۔ جنہوں نے سچ کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا معاملہ فرمایا۔ کہانلے میں ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت مولانا مفتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ، کتاب میں لکھا ہے آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اپنے گھر والوں کو، اپنی خواتین کو، اپنی ماں بہنوں کو، اپنے بچوں کو یہی سبق دیا کہ بیٹے جھوٹ سے بچنے کا اہتمام کریں۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو یہی تعلیم دی۔ کتاب میں لکھا ہے ایک مرتبہ حضرت مفتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ سفر میں جا رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے گھر کی خواتین ہیں، گھوڑا گاڑی میں چاروں طرف کپڑا لگا ہوا ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، حضرت کی مستورات ہیں، حضرت ہیں، اور ایک کہانلہ سے ایک قریب میں دوسری بستی ہے، وہاں شادی میں جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک جنگل میں کچھ لوگوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور لوٹنے کی کوشش کی، یا گویا کہ وہ لوگ ڈکیت تھے، راہزن تھے۔ آپ نے ان سب سے کہا ٹھہرو، میری سنو، اس گھوڑا گاڑی میں ہمارے گھر کی مستورات ہیں، آپ چند منٹ رک جائیں۔ انہوں نے بہت سے زیورات پہن رکھے ہیں اور ہم ایک شادی میں جا رہے ہیں، آپ کو مال چاہیے، آپ پھیریے، آپ کو زیور بلا کسی مزاحمت کے، بلا کسی جھگڑے کے مل جائے گا، آپ چند لمحہ انتظار کریں۔ حضرت نے اندر گھوڑا گاڑی میں پردے میں آواز دے کر کہا کہ ہمیں ڈاکوؤں نے گھیرا ہے، آپ نے جو زیورات پہنے ہیں سب اتار کر پیش کیجیے۔ گھر کی مستورات نے جلدی جلدی اپنے زیورات اتار کر حضرت کو عطا فرمائے۔ حضرت نے یہ زیورات ان لوگوں کو دیے، ان رہزنوں کو دیے، وہ خوشی خوشی چل دیے۔ ان کے جانے کے بعد حضرت نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ بھائی کچھ باقی تو نہیں رہا؟ سب دے دیا۔ بتایا گیا کہ ایک انگوٹھی باقی رہ گئی ہے، ایک بچی کی ایک انگوٹھی باقی رہ گئی ہے۔ حضرت نے فرمایا ہم نے ان سے تمام زیور کا وعدہ کیا تھا، آپ نے انگوٹھی کیوں نہیں دی؟ آپ نے اس بچی سے انگوٹھی لی اور ان کے پیچھے دوڑے اور جا کر کہا رکو بھائی، ٹھہرو بھائی۔ وہ لوگ رکے، کہنے لگے اب کیا لینے آیا ہے، اب کچھ ملنے والا نہیں۔ حضرت نے فرمایا لینے نہیں، یہ انگوٹھی دینے کے لیے آیا ہوں، ٹھہر جائیے، یہ انگوٹھی لے لیجئے۔ مومن سچا ہوتا ہے، ہم نے آپ سے سارے زیور کا وعدہ کیا تھا، ایک انگوٹھی باقی رہ گئی، اللہ کے لیے آپ یہ انگوٹھی رکھیے۔ کتاب میں لکھا ہے ان تمام کی کائنات بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی، پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ انہوں نے حضرت کو زیور واپس کیا اور کہا کہ حضرت آپ یہ اپنا زیور رکھیے اور ہمیں اپنے جیسا بنا دیجئے۔ یا الہی نہ عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے راہ میں اپنی ڈال دے، کہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے وقت و رزق حلال دے، میرے دل میں تیری فکر ہو۔
میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف و میری نجات ہو، سبھی خوف و دل سے نکال دے تیری بارگاہ میں اے خدا، میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے الجھنوں سے نکال دے۔ اللہ پاک اس جلسے کو قبول فرمائے، اللہ اس بستی کو قبول فرمائے، بستی والوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو ان قریب ہمیں دنیا چھوڑ کر جانا ہے، خبر ہمارا ٹھکانا ہے، ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے، ایک ایک ساعت کا جواب دینا ہے، ایک ایک نظر کا جواب دینا ہے، ایک ایک خبر کا جواب دینا ہے۔ اسی سوال و جوابات کی تیاری کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی تیاری میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی کا رخ بدلنے کی، بدیوں سے بچنے کی، نافرمانیوں سے بچنے کی، اور ان حالات سے دور رہنے کی توفیق دے جن حالات نے آج اس پوری امت کو خراب کر رکھا ہے۔ آپ انداز لگائیں، یہ 6 انچ کی اسکرین والا موبائل سیٹ 6 ارب لوگوں کو دس چکا ہے۔ 6 انچ والی موبائل کا یہ اسکرین آج پورے عالم کے 6 ارب لوگوں کو دیوانہ بنا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ انداز لگائیں، ہمارے نوجوان موبائل کی اسکرین پر، موبائل پر اپنی ذرا سی کلپ ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنوں نے لائک کیا، کتنوں نے ہمیں پسند کیا۔ میرے بھائیوں، لوگوں کی لائک کا اعتبار نہیں، لوگوں کی پسند کا اعتبار نہیں، اللہ کی پسند کا اعتبار ہے۔ سنت والے بن جاؤ، اللہ تمہیں لائک کرے گا۔ دیکھو ایک جوان کا ٹوائلٹ میں انتقال ہوا، ایک جوان کا ٹوائلٹ میں انتقال ہوا، ہم اس کو لائک نہیں ان لائک کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو لائک کیا۔ کتاب میں لکھا ہے ایک نوجوان کا ٹوائلٹ میں انتقال ہو گیا، اس کی بہن نے اس کو خواب میں دیکھا، ایک نہر میں وضو کر رہا ہے۔ بہن نے بھائی سے کہا، بھائی تو کہاں؟ بھائی تیری موت ٹوائلٹ میں ہوئی ہے، بیت الخلا میں ہوئی ہے۔ بھائی کیا ہوا تیرے ساتھ؟ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا، یہ نہر ہے، الحمدللہ وضو کر رہا ہوں، دیکھ یہ سامنے جو باغات نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سب ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ بھائی تیری تو موت بیت الخلا میں ہوئی، تیری مغفرت ہو گئی۔ بھائی نے جواب دیا، میں سنت کے موافق دعا پڑھ کے، سنت کے موافق دعا پڑھ کے بائیں پاؤں سے بیت الخلا میں داخل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اس عمل کو پسند فرماتے ہوئے میری مغفرت کا اعلان فرما دیا۔ غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں نے تجھ کو کیا دیا؟ صدیاں گزر گئی جو دنیا تیری بدل دے، وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے۔ وہ پانی تلاش کر دے سوار اونٹ پر، جو اپنے غلام کو پیدل جو خود چلے۔ وہ آقا تلاش کر، اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیک نے، بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر۔ اللہ تعالیٰ موبائل کے فتنے سے ہماری خواتین کی، ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ عجب چیز امت کو مل گئی ہے، یہ عجیب بلا امت کو مسلط ہو گئی ہے۔ روتے ہوئے بچے کو دے تو رونا ختم، بچے کی ماں کو دے تو سونا ختم، بیمار کو دے تو دوا ختم، مسافر کو دے تو سفر ختم۔ اے کریم آقا، اس کے فتنے سے ہماری اور ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے۔ کتاب میں لکھا ہے، بمبئی میں ایک بچے نے اپنی ماں سے کہا، ماں میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، ذرا بتا دینا، سچ بتا دینا۔ ماں نے کہا، بیٹے کیا سوال کرنا چاہتا ہے پوچھ۔ بچے نے کہا، ماں سچ بتائیں، آپ نے مجھ کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے، یہ جنم دیا ہے۔ ماں نے بچے سے کہا، ایڈیٹ، ایسی باتیں کرتا ہے، بےہودہ ایسی گندی باتیں کرتے ہیں۔ بچہ رونے لگا، کہنے لگا، ماما میں دیکھتا ہوں تو میرے سے زیادہ پیار موبائل سے کرتی ہے، میں بیمار ہو جاؤں تجھے میری پرواہ نہیں، تیرے موبائل میں ذرا کمی آ جائے تو گھبرا جاتی ہے، ریپیئرنگ سینٹر اس کو خود لے کر جاتی ہے۔ بچے کے آنسوؤں کو دیکھ کر ماں کو رحم آ گیا۔ ماں نے کہا، بیٹا تو سچ کہتا ہے، میں آئندہ اس سے بچنے کا اہتمام کروں گی۔ اللہ کرے ہم بھی یہ
نیت کریں اس سے بچنے کا اہتمام کریں گے. ہمارے نوجوان اللہ کے لیے موبائل کی اسکرین پر جنت کی حوروں کو تلاش نہ کریں, موبائل کی اسکرین پر زنا کے مناظر نہ دیکھیں, موبائل کی اسکرین پر گندے مناظر نہ دیکھیں, موبائل کی اسکرین پر یہ فرمایا گندی تصویریں فارورڈ نہ کریں. آج میرے موبائل میں اگر آپ کی بچی ہے تو کل کو میری بچی بھی آپ کے موبائل میں پہنچ سکتی ہے. آج ہمارے موبائل میں دوسرے کی بیٹی ہے تو کل کو ہماری بیٹی کسی کے موبائل میں پہنچے گی. آج ہمارے موبائل میں دوسرے کی زوجہ ہے تو کل کو ہماری گھر والی بھی کسی کے موبائل میں ضرور پہنچے گی. جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے, تیرے اعمال کے چھیٹے تیری اولاد پر ہوں گے, میرے اعمال کے چھیٹے میری اولاد پر ہوں گے. اللہ پاک پوری امت پر رحم فرمائے, نیت فرمائے کہ انشاءاللہ اس سے بچنے کا اہتمام کریں گے. بکری کے بچے نالی میں کیوں نہیں جاتے؟ کتے کے پلے نالی میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ بکری کے بچے نالی میں نہیں جاتے, گند نہیں کھاتے, بوٹی نہیں کھاتے, اور کتے کے پلے نالی میں بھی گھس جاتے ہیں, گند بھی کھاتے ہیں, بوٹی بھی کھاتے ہیں. بڑے گھسے تو بچے بھی گھس گئے. جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے, تیرے اعمال کے چھیٹے تیری اولاد پر ہوں گے, میرے اعمال کے چھیٹے میری اولاد پر ہوں گے. بڑوں کے اثرات یقینی طور پر نسلوں میں آتے ہیں. دیکھو چینی میٹھی ہے, یہ فرمایا گڑ میٹھا ہے, شکر میٹھی ہے, کھانڈ میٹھی ہے. کیوں؟ ان کا اپنا کوئی کمال نہیں, گنے کا رس ہی میٹھا ہے, گنے کا رس ہی میٹھا ہے. اس سے آپ جتنی نعمتیں بنائیں, جتنے پروڈکٹ بنائیں, آپ کو سب میٹھے نظر آئیں گے. جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے, تیرے اعمال کے چھیٹے تیری اولاد پر ہوں گے, میرے اعمال کے چھیٹے میری اولاد پر ہوں گے. جو گدھے گھوڑے کے پیچھے بھاگیں گے وہ استبل میں پہنچ جائیں گے, جو زانیوں کے پیچھے چلیں گے وہ زنا خانوں میں پہنچ جائیں گے, جو جواریوں کے پیچھے چلیں گے وہ جوا خانوں میں پہنچ جائیں گے, جو چوروں اچکوں کے پیچھے چلیں گے وہ پولیس کی ریمانڈ پر پہنچیں گے, جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارثوں کا دامن تھامیں گے وہ جنت البقیع میں پہنچیں گے, جنت المعلا میں پہنچیں گے, ریاض الجنہ میں پہنچیں گے, ان عرفات کی وادیوں میں پہنچیں گے, صفا مروہ کی پہاڑیوں میں پہنچیں گے. ایک کریم آقا ہمیں کچھ عزائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو اب ہمارے نبی تشریف نہیں لائیں گے, اب نبی کے فرامین آئیں گے. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن عباس, حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ, معاذ بن جبل, حضرت ابو ہریرہ, ابو ذر غفاری, کوئی نہیں آئے گا. اب ان کی فرامین آئیں گے, ان کے اقوال آئیں گے, ان کی باتیں آئیں گی. اب یہ حضرات تشریف نہیں لائیں گے. آمنہ کے چاند کالی کملی والے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں آئیں گے. اب تو آپ کی باتیں آئیں گی, آپ کے اقوال آئیں گے, آپ کی سیرت آئے گی, آپ کی باتیں بیان کرنے والے آئیں گے. کتنے اوتار آئے, کتنے باوقار آئے, کتنے دل بہار آئے. اے نبی آپ نہ آئے, آپ کے پیغام برابر آئے. کتنے اوتار آئے, کتنے باوقار آئے, کتنے گل بہار آئے. اے نبی آپ نہ آئے, آپ کے پیغام برابر آئے. محلے میں, گلیوں میں, کوچوں میں, ہواؤں میں, فضاؤں میں, ٹرینوں میں, پلینوں میں, اندھیروں میں, اجالوں میں, زندوں میں, مردوں میں, سوتوں میں, شہیدوں میں, سہاگنوں میں, بیواؤں میں اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہر زمانے میں پہنچواتا آیا ہے اور قیامت تک پہنچواتا رہے گا. اللہ نہیں چاہتا میرے نبی کے طریقے جوتے کی نوک پر آئیں, میرے نبی کے طریقے جوتے کی نوک پر آئیں. ہر ملک کے 80% لوگ نبی علیہ السلام کے طریقوں کو جوتے کی نوک پر لے آئے ہیں. اے اللہ رحم فرما دے, اللہ کرم فرما دے, زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے, زندگیوں میں تبدیلی لانا آسان فرما دے. یاد رکھیں مقام کی تقریروں سے جذبے پیدا ہو جاتے ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, جسم میں سرد لہریں دوڑ جاتی ہیں, لیکن گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر کے سننے سے زندگی میں مکمل دین, ایمان و یقین اور ان کی بہاریں نہیں آتی. اس کے لیے کہا جاتا ہے ایک تو اللہ کے راستے میں جانے کا اہتمام کریں, دوسرے اللہ والوں سے جڑنے کا اہتمام کریں. اللہ پاک ہمیں اللہ کے راستے میں جانے کی, اہل اللہ سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں اللہ کے نیک بندوں کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حدیث اٹھا کر دیکھیں, آپ کتب تواریخ اٹھا کر دیکھیں, جو جس زمانے میں اللہ سے, اللہ کے حبیب سے جڑا, اس کو اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا. آپ نے نام سنا ہوگا کالی کملی والے, کالی چمڑی
کالی چمڑی والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اندھیرے میں بچہ دیکھے تو گھبرا جائے، لیکن کس سے جڑے ہیں؟ آمنہ کے لال کالی کملی والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بلال نے جوڑ قائم کیا. آپ کے دین متین پر قربان ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہے. تو اللہ پاک نے کیا مقام حضرت بلال کو عطا فرمایا. فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال بیت کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان کہہ دے. اے بلال بیت کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان کہہ دے. اللہ کے نبی کے حکم پر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت کعبہ کی چھت پر تشریف لے گئے. اللہ اکبر. ابو بکر نیچے ہیں، عمر نیچے ہیں، عثمان نیچے ہیں، ابو ہریرہ نیچے ہیں، ابو ذر نیچے ہیں، اور یہ کالی چمڑی والا کالی کملی والے کا سچا غلام بیت اللہ شریف کی چھت پر ہے. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اے بلال اذان کہو. سبحان اللہ. کالا ہونا عیب نہیں، گورا ہونا خوبی نہیں. اصل دین کی محنت ہے، ایمان کی محنت ہے، اعمال کی محنت ہے، سنن کی محنت ہے، واجبات کی محنت ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مشن کو آگے بڑھانے والی محنت ہے. اس محنت میں حصہ لینے والے بن جاؤ، اس محنت میں جان مال وقت کو کھپانے والے بن جاؤ. اللہ آپ کی بھی قیمت بڑھائے گا، آپ کی نسلوں کی قیمت بڑھائے گا. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا. آپ چاہتے تو حالات بدل سکتے تھے، آپ چاہتے تو حالات بدل سکتے تھے. میری آنکھ کے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، آپ چاہتے تو حالات بدل سکتے تھے. میری آنکھ کے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے. تم تو ٹھہرے رکے ہوئے تالاب کے مانند دریا بنتے تو بہت دور نکل سکتے تھے. اے کریم آقا اس مجمع پر رحم فرما دے، اس بستی پر رحم فرما دے، بستی والوں پر رحم فرما دے. ہمارے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین پر لگانے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے وہ نوجوان جنہوں نے اپنی بوڑھی ماؤں کو ستایا، بوڑھی ماؤں کو رلایا، آج اس مجلس میں نیت فرمائے کہ انشاءاللہ اگر ماں قید باحیات ہیں تو ابھی جا کر اماں جان سے معافی طلب کروں گا، ان کے قدموں کے بوسے لوں گا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، تیری جنت تیری ماں کے قدموں میں اللہ نے رکھی ہے. اللہ اکبر. ہماری جنت مینا عرفات کی وادیوں میں نہیں، صفا مروہ کی پہاڑیوں میں نہیں، مطاف مزدلفہ میں نہیں، صفا مروہ میں نہیں، بیت کعبہ کی چھت پر نہیں. میری آپ کی جنت ہماری ماں کے قدموں میں ہے. ہم نے آج اپنی ماؤں کے ساتھ بڑی بدسلوکی کی ہے، ہم نے آج اپنی ماؤں کو رونے پر مجبور کیا ہے. اللہ کی قسم ہمیں یہاں تک پہنچنے میں ہمارے باپ کی جوانی پسی، ہمارے ماں کی جوانی پسی ختم ہوئی، تب جا کر ہم اس دہلیز تک پہنچے ہیں، جوانی کی دہلیز تک پہنچے ہیں. انہوں نے اپنی جوانیوں کو صرف کیا، اپنی جوانیوں کو دین داؤ پر لگایا، تب جا کر ہم اس مقام تک پہنچے ہیں. لیکن ہم نے ہماری جوانی نے ہمارے ماں باپ کو رونے پر مجبور کیا، ہمارے ماں باپ کو آہوں پر مجبور کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کی محبت نصیب فرمائے، تعلق نصیب فرمائے. ہم کیا جانے ہم بیمار ہوئے، ہماری ماں ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے کر پہنچی. ڈاکٹر صاحب نے کہا، بہن یہ بچہ ابھی ایڈمٹ کیا جائے گا، اس کو آئی سی یو میں رکھا جائے گا. ماں نے کہا رکھ دے ڈاکٹر رکھ دے. ماں نے بچے کو ڈاکٹر کے حوالے کیا، ڈاکٹر نے اسے مشین میں رکھا، وینٹیلیٹر پر رکھا، ICU روم میں رکھا. ماں بچہ کو مشین میں گیا، ڈاکٹر صاحب نے کچھ ڈوز دی، کچھ اوپری فرمایا، انجیکشن لگائے، بچہ کو سو گیا. بچے کی رات تو سو کر گزر گئی، لیکن ماں کی رات جاگ کر گزری، روتے ہوئے گزری. ICU روم کے دروازے پر پوری رات کھڑی روتی رہی، اللہ سے کہتی رہی، میرے بچے کو شفا دے دے، میرے بچے کو شفا دے دے، میرے بچے کو شفا دے دے، میرے بچے کو شفا دے دے. تم اتنا پانی پی نہیں سکتے جتنا تمہارے بوڑھے ماں باپ نے اپنی آنسوؤں میں بہا دیا. اللہ کے لیے ماؤں کی قدر کرو، بوڑھے باپ کی قدر کرو. اللہ کے لیے شریعت مطہرہ کی قدر کرو، اللہ کے کلام کی قدر کرو، نبی کے طریقوں کی قدر کرو. انشاءاللہ تمہارا وجود زمین پر ہوگا اور تمہاری تعریفات کے قصیدے آسمانوں پر ہوں گے. تمہارا جنازہ زمین پر ہوگا، تمہارے غسل کی تیاری آسمانوں پر ہوگی. تمہارا جنازہ زمین پر ہوگا اور جنازے کی تیاری آسمانوں پر ہوں گی. آپ نے سنا ہوگا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے غلام
ہے، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی پہلی رات ہے، اللہ کے نبی نے یاد فرمایا، حنظلہ نبی کے بلاوے پر فوراً تشریف لے گئے، حنظلہ اللہ کے دین کی محبت میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، انی رأیت الملائکہ تغسل الحنظلہ ابن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بین السماء والارض بماء الحزن فی صحاف الفضہ او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میں نے زمین آسمان کے بیچ میں سونے چاندی کے برتنوں میں بادلوں کے پانی سے نورانی مخلوقات کو دیکھا کہ وہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ کی گھر والی کے پاس قاصد کو بھیجا اور فرمایا، جاؤ ان سے معلوم کر کے آؤ حنظلہ کس حال میں دنیا سے رخ گئے تھے، آپ کے گھر سے گئے تھے۔ گھر والی نے بتایا، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کی حاجت تھی، لیکن آپ کے بلاوے پر حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر غسل کیے فوراً حاضر خدمت ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ یا الہی، نہ عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے راہ میں اپنی ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے، میرے دل میں تیری فکر ہو، میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، تیری بارگاہ میں اے خدا میری روزوں شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے الجھنوں سے نکال دے۔ ماہ مبارک، ماہ رمضان، ماہ سیام، ماہ قرآن قریب آ گیا ہے۔ اللہ کے لیے ماہ رمضان میں تلاوت کلام اللہ کا اہتمام کر لینا، سنت رسول اللہ کا اہتمام کر لینا ایک نابینا تمنا کرتا ہے، کاش میں قرآن پاک کی زیارت کر لیتا۔ ایک گونگا بہرا تمنا کرتا ہے ہم قرآن کو پڑھ لیتے، قرآن کو سن لیتے، نہ ہم اندھے ہیں، نہ ہم گونگے ہیں، نہ ہم بہرے ہیں، کیوں ہم قرآن سے اتنا دور ہو گئے؟ کبھی تنہائی میں اپنے آپ سے سوال کر لینا کہ تو نے قرآن کو چھوڑا ہے یا قرآن نے تجھے چھوڑا ہے؟ تو نے قرآن کو ناپسند کیا ہے یا قرآن نے تجھے ناپسند کیا ہے؟ یہ قرآن آج شکایت کر رہا ہے، رو رو کر شکایت کر رہا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، پودوں کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے، پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جیسے طوطے مینا کو الفاظ رٹائے جاتے ہیں ایسے رٹایا جاتا ہوں، ایسے سکھایا جاتا ہوں، کسی بد میں میری بات نہیں، کسی بد میں میری دھوم نہیں، میں تو اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ اللہ امت کو قرآن والا بنا دے، نماز والا بنا دے، سنت والا بنا دے، شریعت والا بنا دے، دعا والا بنا دے، دعوت والا بنا دے، ذکر والا بنا دے، اخلاق والا بنا دے، اور ہمیں اپنی اخلاقی حالت کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کو چھوڑا اور ہم نے اپنا اکثر وقت موبائل کے حوالے کیا، ہم نے وہ موبائل کی وادیوں میں گھس کر وہ دیکھا جو کبھی ہمارے آباء و اجداد تصور بھی نہ کر سکے۔ اسی نے ہماری اخلاقی حالت کو خراب کیا، ہماری جسمانی حالت کو خراب کیا، ہماری ظاہری حالت کو خراب کیا، ہماری باطنی حالت کو خراب کیا۔ آج ہمارے اخلاق اس درجہ گر چکے ہیں کہ اس کو زبان پر لانا مشکل ہے۔ دیکھیں، ہم دیکھیں بڑے ڈاکٹر صاحب، بڑے لوئر صاحب، بڑے پروفیسر صاحب اگر ہم پر بھڑک جائیں، ہم پر بھڑک جائیں تو ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا بی پی ہائی ہو گیا، بوڑھا باپ ایک جملہ کہہ دے ہم کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا، بوڑھی ماں ایک جملہ کہہ دے ہم کہتے ہیں بڈھی کا دماغ خراب ہو گیا، مسجد کا مؤذن ایک جملہ اپنی زبان سے نکال دے ہمارے خلاف ہم کہتے ہیں اس کا تو دماغ سٹیا گیا۔ اللہ اکبر، دل کے پھپولے جل گئے، سینے کے داغ سے میرے گھر کو آگ لگی ہے، گھر کے چراغ سے لکڑی کا کیڑا لکڑی کو کھا گیا، پتھر کا کیڑا پتھر کو کھا گیا، ریشم کا کیڑا ریشم کو کھا گیا، دھان کا کیڑا دھان کو کھا گیا، اناج کا کیڑا اناج کو کھا گیا، 15ویں صدی کا نام لیوا مسلمان میرے نبی کی شریعت کو کھا گیا۔ مولانا کوئی وظیفہ بتا دے، مولانا کوئی عامل بتا دے، مولانا کوئی تسبیح بتا دے، بچی جوان ہے رشتہ نہیں آتا، اماں بیمار ہے شفا نہیں ہوتی، روزی میں برکت نہیں ہوتی، پارٹنر نے دھوکہ دیا ہے، سر ڈھانکتا ہوں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں ڈھانکتا ہوں سر کھل جاتا ہے۔ مولانا کسی نے کالا کرا دیا، کسی نے جادو کرا دیا، کسی نے سحر کرا دیا، کسی نے ٹوٹکا کرا دیا، مجھے کسی اچھے عامل
کا پتہ بتا دیں مولانا میں پریشان ہو گیا ہوں. ارے پریشانی تو واجب ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یفر من البیت الذی یقرأ فیہ البقرہ ان الشیطان یفر من البیت الذی یقرأ فیہ البقرہ ان الشیطان یفر من البیت الذی یقرأ فیہ البقرہ. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس دہلیز سے, اس مقام سے, اس در و دیوار سے سرکش شیاطین اور جنات دفع ہو جاتے ہیں. جس گھر میں سورۃ البقرہ کا اہتمام ہو, جس گھر میں سورۃ البقرہ کی پابندی ہو. ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں, صاحب ہمیں وقت نہیں ملتا. ہم نماز پڑھتے ہیں, صاحب ہمیں وقت نہیں ملتا. صاحب دعا کر دیجئے, مولانا دعا کرتا رہے گا. تم سود کماتے رہو, سود کھاتے رہو, سود کھلاتے رہو, بیاج میں لگے رہو, اپنے بچوں کو قرآن کو چھوڑ کر دنیاوی تعلیم دلاتے رہو اور مولانا دعا میں لگا رہے گا. ایک کریم آقا پوری امت کو ہدایت نصیب فرما دے, ہدایت والی زندگی عطا فرما دے, ہدایت والے مذاکرے عطا فرما دے, ہدایت والا کلچر عطا فرما دے, ہدایت والی سوسائٹی عطا فرما دے, ہدایت والا کھان پان عطا فرما دے. نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بابرکت جھولی مدرسے میں دارالقرآن میں بھیجنے کا اہتمام کریں گے. آپ دنیا پڑھاؤ, ہم منع نہیں کرتے. ڈاکٹر بناؤ, لوئر بناؤ, پروفیسر بناؤ, ماسٹر بناؤ, مسٹر بناؤ, منسٹر بناؤ, ڈی ایم بناؤ, سی ایم بناؤ, پی ایم بناؤ, لیکن قرآن والے بن کر, نماز والے بن کر, اخلاق والے بن کر, سنت والے بن کر, شریعت والے بن کر آپ اس تعلیم میں آؤ گے تو انجام کار بہت اچھا ہوگا. ایک ماں نے اپنے بیٹے کو مفتی بنایا, ایک ماں نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا, نمازی بنایا, داعی بنایا, مفتی بنایا. بیٹا اپنے صوبے کا مفتی اعظم بن گیا, محدث اعظم بن گیا. خدا کی قسم پہلے چھپر میں رہتے تھے, اب اللہ نے اپنا مکان دے دیا. پہلے بڑی تنگی ترشی میں تھے, اب اللہ نے بھلے دل دکھا دیے, اللہ نے ہم پر رحم فرما دیا, اللہ نے مالی حالت بہتر کر دی, عالی شان مکان بھی ہے. خدا کی قسم اس صورت میں مفتی صاحب ڈریں گے میری کسی بات سے میری ماں خفا نہ ہو جائے, میرا باپ خفا نہ ہو جائے. اور اگر بے دین بن کر, بے ایمان بن کر, بے حیا بن کر, بے حجاب بن کر اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا, لوئر بنایا, وہ بڑے ڈاکٹر صاحب بن گئے, بڑے اونچی پوسٹ والے بن گئے, بڑی یونیورسٹی کے لیکچرار بن گئے. اللہ نے دن بدل دیے. پہلے چھپر میں رہتے تھے, اب عالی شان محل میں اللہ نے رہنے کے فیصلے فرما دیے. خدا کی قسم اب ماں باپ ڈرے ڈرے رہیں گے کہیں ڈاکٹر کسی بات سے ناراض نہ ہو جائے, میرا بیٹا ڈاکٹر کسی بات سے خفا نہ ہو جائے, بڑی یونیورسٹی کا لیکچرار کسی بات سے خفا نہ ہو جائے. خدا کی قسم بس یہی فرق ہے دینی تعلیم میں اور دنیاوی علوم میں. ایک کریم آقا ہمیں دین کے ساتھ دنیا کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے, زندگیوں میں تبدیلی لانا آسان فرما دے, زندگیوں میں مکمل دینداری کی توفیق عطا فرما دے. ماہ رمضان, ماہ سیام, ماہ قرآن بہت قریب آ گیا, بہت نزدیک آ گیا. خدا را ابھی سے کوشش کریں, ابھی سے نیت کریں, ابھی سے فکر کریں کہ یہ میرا رمضان بس ایسا گزر جائے کہ اگر یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہے تو اللہ اس ماہ مبارک میں بس میری مغفرت کا اعلان فرما دے. بہت سے لوگوں نے پچھلے رمضان کا چاند اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اس رمضان کا چاند ان کی قبروں پر آ رہا ہے. بہت ممکن ہے یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو, بہت ممکن ہے آنے والے رمضان, آئندہ رمضان کا چاند میری آپ کی قبر پر آئے. یاد رکھیں کفن میں کوئی جیب نہیں, قبر میں کوئی تجوری نہیں. وہاں تو اعمال کام آتے ہیں, نمازیں کام آتی ہیں, سنن کام آتی ہیں, واجبات کام آتے ہیں, اللہ کی محبت کام آتی ہے, اللہ کا تعلق کام آتا ہے. اگر ہم نے پردے کے پیچھے کی زندگی کو ناپاک کیا تو یاد رکھیں خدا کی قسم ہم بھلے ہی خطیب اعظم ہوں, ہمیں قبر میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. علماء نے لکھا ہے حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک قبرستان گئے, آپ نے قبر سے دیکھا آواز آ رہی ہے الم ازکی الم اصلی الم اصم الم افعل قضا و قضا, الم ازکی الم اصلی الم اصم الم افعل قضا و قضا. قبر سے آواز آ رہی ہے, عذاب دینے والے فرشتوں سے مردہ کہہ رہا ہے, صاحب قبر کہہ رہا ہے میں تو زکات دیتا تھا, میں تو روزے رکھتا تھا, میں تو نماز پڑھتا تھا, دیگر دینی کام کرتا تھا, مجھے کیوں اتنا سخت عذاب دیتے ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا بلا یا عبد اللہ ولکن اذا خلوت بارزتہ بالمعاصی ولم تراقب. اے اللہ کے بندے بے شک تو روزے رکھتا تھا, تو زکات دیتا تھا, تو نے حج
30 دین کے کام کیے ہیں، لیکن تیرے پردے کے پیچھے کی زندگی بڑی ڈسٹرب تھی، تیرے پردے کے پیچھے کی زندگی بڑی ناپاک تھی۔ اے اللہ ہماری خلوتوں کو پاک فرما دے، پردے کے پیچھے کی زندگی کو پاک فرما دے۔ یقین کریں پردے کے آگے بھی اللہ ہے، پردے کے پیچھے بھی اللہ ہے، ہوا میں بھی اللہ ہے، فضا میں بھی اللہ ہے، مشرق میں بھی اللہ ہے، مغرب میں بھی اللہ ہے، شمال میں بھی اللہ ہے، جنوب میں بھی اللہ ہے، اول بھی اللہ ہے، آخر بھی اللہ ہے، ظاہر بھی اللہ ہے، باطن بھی اللہ ہے، اوپر بھی اللہ ہے، نیچے بھی اللہ ہے، دائیں بھی اللہ ہے، بائیں بھی اللہ ہے۔ اگر یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو ہماری پردے کے پیچھے کی زندگی پاک ہو جائے، ہماری تنہائیاں پاک ہو جائیں۔ اللہ کے لیے کچھ نیتیں لے کے جانا، کچھ ارادے لے کے جانا، کچھ عزائم لے کے جانا۔ اب نبی نہیں آئیں گے، نبی کے فرامین لے کر دوسرے لوگ آئیں گے، نبی کے دین کے وارثین آئیں گے، علماء دین آئیں گے، شرع متین آئیں گے۔ حضرت امام بخاری نہیں آئیں گے، امام مسلم نہیں آئیں گے، امام طحاوی نہیں آئیں گے، امام نسائی نہیں آئیں گے۔ اب تو ان کے فرامین آپ کو سنانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارثین آئیں گے۔ کتنے اوتار آئے، کتنے باوقار آئے، کتنے شہسوار آئے، کتنے غمگسار آئے۔ اے نبی آپ نہ آئے، آپ کے پیغام برابر آئے۔ محلے میں، گلیوں میں، کوچوں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، ٹرینوں میں، پلینوں میں، اندھیروں میں، اجالوں میں، زندوں میں، مردوں میں، سوتوں میں، شہیدوں میں اللہ اپنے نبی علیہ السلام کے فرامین ہر زمانے میں بھیجتا آیا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا میری نبی کے یہ امتی، یہ نوجوان نبی کے طریقوں کو جوتے کی نوک پر لے آئیں، نبی کے طریقوں کو جوتے کی نوک پر لے آئیں۔ بد نصیب ہے وہ ماں جس کا بیٹا بھی برباد ہو گیا، جس کی بیٹی بھی برباد ہو گئی۔ بد نصیب ہے وہ ماں جس کے بچے برباد ہو گئے، جس کا بھائی بھی خراب ہو گیا، جس کی بہن بھی خراب ہو گئی۔ اے کریم آقا تو ہمیں اپنی صلاحیتوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین پر تھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پسینہ بہاؤ اللہ کے نبی کے دین پر، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں دین متین پر پسینے بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اللہ والوں سے جڑنے کی، قرآن والوں سے جڑنے کی، سنت والوں سے جڑنے کی، شریعت والوں سے جڑنے کی، فقہ والوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اولادوں کو آخرت کے لیے پالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ماں اپنے بچوں کو اتنی دنیا پڑھاتی ہے کہ میرا بچہ بڑے بڑے انگریزوں کو پڑھا دے۔ آج کی ماں اپنے بچوں کو اتنی انگریزی پڑھا رہی ہے کہ چاہتی ہے میرا بچہ بڑے بڑے انگریزوں کو پڑھا دے۔ دین اتنا پڑھانا گوارا نہیں کرتی کہ اس کا بچہ اس کا جنازہ ادا کر سکے۔ اے اللہ اس غفلت بھری زندگی سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے لیے توبہ کو آسان فرما دے۔ یاد رکھیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کے سامنے روئیں گے، گریہ ازاری کریں گے، اللہ پاک ہمیں ضرور معاف فرمائے گا، اللہ ہماری ہدایت کے ضرور فیصلے فرمائے گا۔ دیکھو ایک زمانہ گزرا اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے، لیکن گھبرانے کی بات نہیں، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کی صفتیں دائمی ہیں، اللہ کی صفتیں ازلی ہیں، اللہ کی صفتیں آلویز ہیں، اللہ ہمیشہ سے ہیں، اللہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگر ایک بچہ ماں سے رو کر معافی طلب کرے، ماں بھی معاف کر دیتی ہے۔ ایک شاگرد روتے دھوتے باپ سے معافی، استاد سے معافی طلب کرے، استاد بھی معاف کر دیتا ہے۔ ایک گھر والی اپنے شوہر سے رو دھو کر معافی طلب کرے، ظالم شوہر بھی معاف کر دیتا ہے۔ کریم اللہ معاف نہیں کرے گا، رحیم اللہ معاف نہیں کرے گا، ستار اللہ معاف نہیں کرے گا، غفار اللہ معاف نہیں کرے گا۔ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ تو منتظر ہے میرے بندے کو تو معافی طلب کرے، میں تجھے معاف کر دوں۔ دیکھو ایک جوان نے مرڈر کیا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے 20-25 سال گزار کر یہ اپنے گھر واپس آیا تو ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، میرے لال تو کہاں چلا گیا تھا، میرے بچے تو کہاں چلا گیا تھا، میرے بیٹے تو کہاں چلا گیا تھا۔ ایک ماں 25 سال کے بعد آئے ہوئے اپنے بیٹے کا اگر استقبال اپنے سینے پر لگا کر سکتی ہے تو کیا میرا اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ معافی طلب کریں اور اس یقین کے ساتھ معافی مانگے، توبہ کریں کہ آئندہ زنا نہیں کریں گے، زنا کاری کے مناظر نہیں دیکھیں گے۔ ایک آدمی ہے، ایک جوان لڑکا ہے، وہ غلط سوسائٹی میں رہتا ہے، غلط دوستوں میں رہتا ہے، ماں نے بھی سمجھایا، اس کی سمجھ میں نہ آیا، باپ نے سمجھایا، اس کی سمجھ میں نہ آیا، بہن نے سمجھایا، اس کی سمجھ میں نہ آیا، یہ غلط سوسائٹی میں صبح سے شام تک اپنے وقت تباہ کر رہا ہے، وقت برباد کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس کے ایک دوست نے اس کو زہر دے دیا، یہ مر رہا ہے، مر رہا ہے، ماں اس کو لے
کر ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر میرے بچے کو کسی نے زہر دے دیا ہے، ڈاکٹر ذرا اس کو دیکھ لے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں لیکن بہت مشکل ہے، اس وقت ابھی یہ مرا نہیں، یہ ابھی مرا نہیں، یہ ابھی زندہ ہے، ہوش و حواس باقی ہیں، تو یہ اس وقت کیسی توبہ کرتا ہے، اگر اللہ نے آج مجھے بچا لیا میں آئندہ ان دوستوں کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ اس نیت کے ساتھ اللہ سے تو نیت کریں، توبہ کریں کہ انشاءاللہ آئندہ زنا نہیں کروں گا، زنا کاری کے گندے ناپاک مناظر نہیں دیکھوں گا۔ اللہ پاک اپنی معرفت نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے، تعلق نصیب فرمائے، اپنے خزانوں سے براہ راست لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے میں، سننے میں، لکھنے میں، پڑھنے میں، سفر میں، حضر میں جو خطائیں اور لغزشیں ہم سے ہو گئی اللہ انہیں معاف فرمائے۔ جیتے جاگتے رہے تو انشاءاللہ پھر بھی حاضری ہوگی، جیتے جاگتے رہے تو انشاءاللہ پھر بھی حاضری ہوگی۔ میری زبان سے جانے انجانے میں کوئی جملہ ایسا ادا ہوا ہو جس سے آپ بھائیوں میں کسی کا دل دکھا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ کوئی بھی خطیب مجمع کو حقیر سمجھ کر، مجمع کو فقیر سمجھ کر، مجمع کو ذلیل سمجھ کر، مجمع کو بے حیثیت سمجھ کر الحمدللہ کوئی بھی خطیب ایک جملہ اپنی زبان سے نہیں ادا کرتا۔ ہاں کچھ جملے مجمع کو ابھارنے کے لیے، اللہ کے دین پر کھڑا کرنے کے لیے کچھ جملے کہے جاتے ہیں، پھر بھی اگر کسی کا دل دکھا ہو تو ہم معذرت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کرم فرمائے، اپنی معرفت نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے، تعلق نصیب فرمائے، اپنے خزانوں سے براہ راست لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، کسی اللہ والے سے جڑ جاؤ، کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر لو، جوڑ سے قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ہاتھ کی قیمت شریر کے جوڑ کی برکت سے، پاؤں کی قیمت شریر کے جوڑ کی برکت سے، انگلیوں کی قیمت شریر کے جوڑ کی برکت سے، ان کانوں کی قیمت شریر کے جوڑ کی برکت سے، ان آنکھوں کی قیمت شریر کے جوڑ کی برکت سے، ان دانتوں کی قیمت شریر کے جوڑ کی برکت سے۔ خدا کی قسم کسی اللہ والے سے، کہیں شیخ کامل سے، اللہ کے نیک بندے سے اپنا جوڑ پیدا کر لو، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ نواز دیوبندی فرماتے ہیں اللہ والوں سے جڑ کر تو دیکھ اپنے جیسا کر دیتے ہیں، اللہ والوں سے جڑ کر تو دیکھ اپنے جیسا کر دیتے ہیں۔ میرے نانا قطب عالم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ مہاجر مدنی فرماتے ہیں، کتاب میں لکھتے ہیں ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک شخص آتے تھے، نان بائی آتے تھے، ان کا اپنا ایک چھوٹا سا ڈھابا تھا، رات میں اللہ والے کی خدمت میں آتے، کچھ دیر وہاں بیٹھتے، اس کے بعد چلے جاتے۔ ایک مرتبہ یہ نان بائی ان اللہ والوں کی خدمت میں گئے، جا کر دیکھا حضرت کچھ پریشان ہیں، کچھ پریشان ہیں۔ نان بائی نے حضرت سے سوال کیا، حضرت کیا بات ہے، آپ بڑے پریشان معلوم ہو رہے ہیں۔ حضرت نے جواب دیا کہ اس وقت کچھ مہمان آ گئے، کچھ مہمان آ گئے، آج گھر میں بھی روٹی نہیں پکی، آج گھر میں بھی کچھ نہیں بنا، یہ ایسے وقت میں آئے ہیں، مجھے احساس ہے کہ ان کا کیسے کھانے کا نظم کیا جائے۔ یہ نان بائی جاتا ہے، تاریخ مشائخ جسم میں میرے نانا جان نے لکھا ہے، یہ نان بائی جاتا ہے اور ایک بریان کا پتیلا اٹھا کر حضرت کی خانقاہ میں لے کر آتا ہے۔ حضرت خوش ہو گئے، حضرت نے کھایا، حضرت کے گھر والوں نے کھایا، حضرت کے مہمانوں نے کھایا، حضرت کے پڑوس نے کھایا، حضرت کی روح خوش ہو گئی، حضرت کی روح خوش ہو گئی۔ یہ نان بائی بریان دے کر چلا گیا۔ اگلے دن پھر یہ رات میں آیا، حضرت نے بڑی محبت بھرے انداز میں، بڑے پرجوش انداز میں اس نان بائی سے کہا، مانگ کیا مانگتا ہے، تجھے اللہ سے دلائیں گے، مانگ کیا مانگتا ہے، آج تجھے اللہ سے دلائیں گے۔ نان بائی نے حضرت کے اصرار پر کہا، حضرت اپنے جیسا بنا دیجئے، اپنے جیسا بنا دیجئے۔ ایک زمانہ گزر گیا، اللہ کی محبت نہ ملی، اللہ کا تعلق نہ ملا، ایک زمانہ مل گیا، شریعت مطہرہ کی خدمت نہ ملی، شریعت مطہرہ کے اعزاز نہ ملا۔ حضرت اپنے جیسا بنا دیجئے، حضرت اپنے جیسا بنا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا، ارے کچھ اور مانگ لے، ارے کچھ اور مانگ لے۔ اس نے کہا، حضرت بس ایک ہی تمنا ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، گویا ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی، لاکھ روکو اب کہاں رکتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کی سچی محبت نصیب فرما دے، سچا تعلق عطا فرما دے، جیسی محبت نبی اس امت سے فرماتے تھے۔ دعا کرو اللہ ایسی محبت اس امت کو اپنے نبی کی عطا فرما دے۔ ہم کیا جانے ہمارے نبی ہم سے کتنا پیار کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے۔ اللہ کی قسم کتابوں میں لکھا ہے
جواب دیا گیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کہا حضرت اس نے چوری کی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کیوں میاں آپ نے چوری کی ہے؟ اس نے اقرار کیا نعم یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول مجھ سے چوری کا صدور ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے اس کے اقرار پر اس کے ہاتھ کے کاٹنے کا حکم دیا۔ جب اس شخص کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا مسجد نبوی میں رو رہے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے ایک امتی کے ہاتھ کاٹے گئے ہیں، اس پہ آنسو بہا، اس پہ رونا آ گیا۔ اللہ کے نبی سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ کل کو میدان محشر میں تمام اولین آخرین کے سامنے میرا یہ امتی بغیر ہاتھ کے آئے گا، وہاں اس کا راز پاش ہوگا۔ مجھے وہ گھڑی یاد آ گئی، مجھے وہ وقت یاد آ گیا، مجھے وہ لمحات یاد آ گئے۔ دیکھا میرے آپ کے نبی کو میرے آپ سے کیسا تعلق ہے، لیکن ہماری خوشیاں اس وقت مکمل ہوتی ہیں جب ہم شریعت مطہرہ کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ ڈی جے باجے ناچ گانا واہی تباہی ٹھمکے، اے اللہ معاف فرما دے، سنت اور شریعت کے موافق بیٹیوں کو رخصت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، سنن اور شریعت کے موافق بیٹیوں کو رخصت کرنا آسان فرما دے۔ تو میں واقعہ بیان کر رہا تھا، نانا جان نے تاریخ مشائخ چشت میں لکھا ہے اللہ کے اس نیک بندے کی خدمت میں یہ نان بائی اگلے دن پہنچا۔ اللہ والوں نے خوش ہو کر فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو اللہ سے دلائیں گے۔ اس نے کہا حضرت اپنے جیسا بنا دیجئے، حضرت اپنے جیسا بنا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا ارے کچھ اور مانگ لے، ارے کچھ اور مانگ لے۔ تو یہ کہنے لگے حضرت بس اپنے جیسا بنا دیجئے۔ حضرت اپنے حجرے میں لے کر گئے، وہاں جا کر اللہ سے مانگا، اللہ کو منایا، اللہ کے آگے روئے، گریہ وساری کی اور اس کو سینے سے لگایا۔ حضرت نے تاریخ مشائخ چشت میں لکھا ہے کچھ لمحے کے بعد یہ اللہ والے میاں مظہر جانے جانا اس اپنے مرید کو لے کر محبت میں ڈوبے ہوئے، عشق میں ڈوبے ہوئے مرید کو لے کر اپنی قیام گاہ سے، اپنی خلوت گاہ سے باہر تشریف لائے تو لوگ پہچان نہ سکے کون نان بائی ہے، کون حضرت ہے۔ وہی چہرہ ہے، وہی مہرہ ہے، وہی لباس ہے، وہی مال ہے، وہی حال ہے، لیکن چند لمحے کے بعد نان بائی کا ہارٹ فیل ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا اور یہ لمحات کے اندر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضرت نے تاریخ مشائخ چشت میں لکھا ہے ارے زکریا مرنا